وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو خوش رکھے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ 73 فرقوں میں بٹنے والی حدیث اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل کیا بتایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سوالات مختصر کیا کریں تاکہ ٹائم کم لگے اور جوابات دینے میں آسانی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے، وافترقت النصارى علی 72 فرقہ، اور کرسچن 72 فرقوں میں بٹ گئے، وستفترق هذه الامہ علی 73 فرقہ كلها فی النار الا واحدہ، اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور تمام کے تمام فرقے جہنم میں جائیں گے۔ قیل من ہے یا رسول اللہ، سوائے ایک فرقہ کے، ایک جماعت کے، وہی الجماعہ دوسری روایت کے اندر آیا ہے، وہی الجماعہ، صرف ایک جماعت جہنم میں نہیں جائے گی۔ قیل من ہے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ جماعت کون سی ہوگی، وہ کون سا گروہ ہوگا جو جہنم کی آگ سے نجات پائے گا اور ضلالت سے وہ گروہ یا وہ جماعت دور رہے گی؟ قال، یہ دیکھ لیجئے کسی کا نام نہیں ہے بلکہ فرمایا من کان علی مثل ما انا علیہ و اصحابی، جو گروہ، جو جماعت اور جتنے لوگ اسی پر رہیں گے جس پر میں ہوں، ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھا اسی پر جو قائم ہے، وہی دین، جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، وہی نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اسی طرح کا حج جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اسی طرح کی عبادتیں، اسی طرح کی بندگیاں جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، صحابہ نے کی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور اسلاف کے منہج پر گروہ رہے گا، جماعت رہے گی، وہی نجات پائے گی، ورنہ سب کے سب فرمان مصطفیٰ کے مطابق جہنم میں جائیں گے۔ یہ جتنے فرقے ہیں یہ سب جہنم میں جائیں گے، سوائے ایک جماعت کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعدار، آپ کے جیسا عقیدہ رکھنے والا گروہ ہوگا، آپ کے جیسا عمل کرنے والا گروہ ہوگا، وہی نجات پائے گا۔ آپ ہی کے جیسے بالکل ہی سادہ، نہ کوئی پیر پرستی اور نہ شخصیت پرستی، بلکہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، جس طرح سے صحابہ نے عمل کیا، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، انہی کی روش تم بھی اپناؤ۔ صحابہ نے کیا کیا؟ کیا کسی کو اپنا امام بنایا؟ کسی کی تقلید انہوں نے کی؟ نہیں کی۔ اپنی طرف سے کوئی نماز ایجاد کی؟ نہیں کی۔ اگر کسی سے کوئی چوک بھی ہو گئی، انہیں بتا دیا گیا، فوراً ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور آپ کی حدیث اور آپ کی سنت کی طرف رجوع کر لیا۔ وہ ایسے نہیں تھے جیسے آج کے بہت سے لوگ اپنے آپ کو سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق شمار کروانے کی فکر کرتے ہیں، لیکن اتباع کی فکر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی فکر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور آپ کے نمونے کی فکر نہیں، بلکہ فکر کس کی ہے؟ اپنے گروہ کی، اپنے جتھے کی، اور اپنی پارٹی کی، اور اپنے پیر کی، اپنے مرشد کی، اپنے مذہب کی، اور اپنے امام کی۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کا انجام برا ہونے والا ہے۔ سب سے کامیاب وہی شخص ہے جو آدمی قرآن کریم کو کامل سمجھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل نبی سمجھے، نبی اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے سامنے کسی کی بھی بات کی کوئی ویلو نہ ہو۔ یہ اگر کسی کا منہج ہے، کسی کا طریقہ ہے، تو یہ کامیاب ہونے والا گروہ ہے، کامیاب ہونے والی جماعت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی مذہب تھا؟
نہیں، کوئی مذہب نہیں تھا، بعد میں لوگوں نے بنا لیا۔ کیا قبر پرستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی؟ نہیں تھی۔ کیا عرس پرستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی؟ نہیں تھی۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اولیاء نہیں تھے؟ یقیناً اولیاء تھے، بڑے بڑے اولیاء تھے۔ سب سے بڑے ولی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کو کسی نے نہیں پوجا، ان کا عرس کسی نے نہیں منایا، عمر فاروق کا عرس کسی نے نہیں بنایا۔ یہ سب یعنی آنکھیں کھولنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ماتھے کا جھومر اطیع اللہ و اطیع الرسول بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری آنکھوں کا سرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کا منہج ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔